مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے جی کہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور کافی عرصہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا، وہ ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ کوئی رابطہ رہا۔ تو بہرحال جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک خوشحال ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہوں۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پسترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں۔ ہمارا مقام تو بہت آگے تھا۔ 1947 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک، کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں، لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے۔ اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے، اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں، اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو انجنز امپورٹ کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی۔ تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں، بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں، اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا۔ تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا۔ تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے، وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں، اور بجلی سستی تھی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ 2017 میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے، اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خوشحالی کی
डगर पे डाला, और फिर लोग ये बहुत जो मुखालिफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं, 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग भी ये जानते थे कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे तो PMLN इलेक्शन जीतेगी। तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों हुआ ये जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों, और एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सवालात इंसान के जहन में, दिल में जन्म लेते हैं, और किसी का जवाब मिलता है, किसी का जवाब नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ तशरीफ फरमा है, टिकट्स के लिए आपने अप्लाई किया है पार्टी को, तो इंशाल्लाह पार्टी कोशिश करेगी कि मेरिट पे सारे फैसले हों, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मेरिट पे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और इसका फ़ायदा मुल्क को, मिल्लत को पहुँचे, और फिर हम सब मिलकर अपनी ज़ात से बालातर होके इस मुल्क को, मिल्लत की खिदमत में लग जाएं और अपनी ज़ात से बाहर निकलें। बड़ा ज़रूरी है, अगर आप वाकई चाहते हैं अजाला, जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा, तो वो हमें उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। काफ़ी मुल्क ने सफ़र किया है, मुल्क बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है, कौम परेशानी के आलम में है। इसको अब आपने परेशानी से बाहर निकालना है तो फिर यही सोचें कि जी हमें ये जो टिकट मिला है ये अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने इसको इबादत समझ के अपने मुल्क कौम की खिदमत करनी। तो अल्लाह ताला आपको, हम सबको कामयाबी अता फरमाए और आज भी बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा अल्लाह ताला अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो हमें मुल्क को बेहतर तौर पे चलाने की भी तौफीक अता फरमाए। ताला आइंदा आने वाले वक्त को भी पहले से ज़्यादा अच्छा करे जी, और हम सब के लिए भी और मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ अजीज़ है वो हमारी कौम है। तो कौम के लिए अगर अच्छा वक्त आएगा तो हम सब के लिए अच्छा है और हम सब उसमें खुश हैं। और पाकिस्तान अगर खुशहाल होता है तो हर बंदा खुशहाल होता है, हर खानदान खुशहाल होता है, तो हर फर्द खुशहाल होता है, और एक खुशहाल पाकिस्तान बहुत ही ज़रूरी है। तो एक अच्छा मुल्क, फलता फूलता मुआशरा हो, तरक्की करता हुआ मुआशरा हो,
اور خوشحالی کی طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، کیا امیر تو کیا غریب، کیا متوسط، سب لوگوں کے لیے بہت ہی وہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے. تو ہمیں ماشاءاللہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے، اپلیکیشن دی ہے، تو اس اپلیکیشن میں آپ کو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد، اور اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی مشیر بنتا ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے، اور ذاتی دیکھ بھال کے لیے نہیں، ذاتی اپنا ترقی کے لیے نہیں. ذاتی ترقی عزت وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے، لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہے وہ پاکستان کی خوشحالی، قوم کی خوشحالی اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں. بجلی کا قیمت اتنی مہنگی ہے، سبزیاں، دالیں، گوشت، آٹا، چینی کتنا مہنگی، اور لوگوں نے بچے پڑھانے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے گھروں کے کرائے بھی دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچتے. آج کل کی مہنگائی کے دور میں مجھے کوئی بتائے کہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا خاندان جو ہے، جو کہ ایک اوسط ایک شاید آمدنی ہو لیکن اس سے بھی کم ہے، وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہوں گے. بہت سوچنے والی بات ہے، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھے پہ، اگر آپ جیتتے ہیں الیکشن تو کندھے پہ آپ ہی کے آئے گی کہ کیسے آپ اس ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں. تو میری درخواست یہ کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم تیری اس دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ آپ سب کا ایک اپنے تئیں عہد ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. یہ عہد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی. الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اگر یہ عہد نہیں ہے، یہ صرف ذات کی حد تک ہماری سوچ، ہمارا دماغ، دل گھومتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اس میں. یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور زیادہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے لگے تو ہمیں کامیابی عطا فرما. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم سب کو موجودہ صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے. نواز شریف اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. مزید آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نواز شریف نے قائد مسلم لیگ نون کے ہمراہ دیگر پارلیمانی بورڈ کے ہمراہ بھی شامل ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.